زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب حسن صدیق صاحب۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بہت سے ای میلز، فون بھی آئے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم اس جو حالیہ حادثہ یا حالیہ جو ایک بدماشی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کے پس منظر کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا کچھ رول پلے کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ کون کون سے ایسی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور خاموش ہیں، اور وہ کس کے انتظار میں ہیں، اور کیا وہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ حسن صدیق صاحب، اس حوالے سے سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ اگنائٹ کیسے ہوا؟ اچانک رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، مسلمان جو ہیں وہ اپنی عبادتوں میں، قیام اللیل میں، 25ویں رات، یہ کیسے اگنائٹ ہوا معاملہ اچانک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو واقعاتی پس منظر کہ یہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے لیڈ کیا اس حوالے سے، اور اس کے بعد یہ ٹائم لائن کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ اس سال کے اس وقت کیوں ہوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو واقعات کی اگر بات کروں تو 6 مئی کو شیخ جرہ ایک علاقہ ہے مشرقی یروشلم کا، یہ بات ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل لاز کے بھی مطابق جو مشرقی یروشلم ہے یہ فلسطین کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل قابض ہے، یعنی UN کے مطابق بھی اسرائیل یہاں پر قابض فورس ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس فلسطینی فیملیز کو یہاں سے نکالتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ 4 فیملیز کو یہاں سے نکال رہے تھے، اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن چند دن میں پینڈنگ تھا۔ اس حوالے سے 6 مئی کو یہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے تھے شیخ جرہ کے علاقے میں۔ فلسطینیوں نے مظاہرے کیے؟ بالکل، فلسطینی مظاہرے کر رہے تھے، اور کیونکہ یہ رمضان کا آخری عشاء چل رہا تھا تو مسجد اقصیٰ میں عبادات کے لیے بہت سے مسلمان فلسطین سے آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ان مظاہروں میں حصہ لے رہے تھے، تو وہ بہت ان مظاہروں سے ڈر گئے تھے، کیونکہ یہ مئی کے مہینے میں ہی ایک جیروزلم ڈے چند دن بعد تھا، وہاں سے بھی انہوں نے مارچ نکالا تھا، وہ بھی مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے اندر سے مارچ نکالتے ہیں۔ مارچ کس نے نکالنا تھا؟ مارچ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں انہوں نے نکالنا تھا۔ بیسیکلی جیروزلم ڈے 1967 میں انہوں نے جو فتح کیا تھا پورا جیروزلم، ان کے مطابق یہ جب 70 عیسوی میں ان کا ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جب ان کا تباہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پورا کا پورا یروشلم ان کے قبضے میں آیا ہے، تو وہ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ یعنی وہ 11 مئی کو ہیبرو کیلنڈر کے مطابق ان ڈیز میں وہ آنا تھا۔ تو جب وہاں پر مظاہرے شروع ہوئے تو وہ پریشان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ مظاہرے ہوں، اور اوپر سے وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے اسرائیلیوں کی کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو کبھی نشانہ بنائیں گے تو وہ اس طرح ان کو موقع ملے گا کہ پھر پورے فلسطین سے ریئیکشن آئے گا، اور پھر ان کو بڑی کارروائی کرنے کا بھی بہانہ ملے گا۔ انہوں نے وہی کیا، انہوں نے لیلۃ القدر کی رات کو منتخب کیا، اور وہاں پر جوتوں سمیت اسرائیل کی جو پولیس تھی اور کے سٹیزن تھے، انہوں نے نہتے مسلمانوں پر مظالم کیا، اور اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی تیسری جو بڑی ہولی سائٹ تھی اس کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ اس کے ریئیکشن میں پھر ظاہر ہے، کیونکہ غزہ ایک واحد علاقہ ہے جہاں پر حماس کی حکومت ہے، تو ان کا ریئیکشن آیا، اور نیچرلی ریئیکشن وہاں سے بھی آیا، اور وربلی ریئیکشن پوری دنیا سے آیا، کیونکہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور وہ اس دوران اس طرح فوٹیجز آئیں، اس میں ظاہر ہے عورتیں، بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر غزہ سے جب راکٹ حملے آئے، یعنی راکٹ بیچاروں نے کیا حملے کرنے تھے، تو اس کے بعد ریئیکشن میں انہوں نے پھر ان کو بہانہ مل گیا، اور انہوں نے پھر ریئیکٹ کیا۔ اس میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ
انہوں نے کیا یہ واقعی کیا جو 6 مئی کو مظاہرے ہو رہے تھے یہ اس کی پاداش میں کیا گیا ہے؟ یہاں کی یہ پہلے سے پری پلاننگ ہے. دیکھیں بہت سی اس سال بہت سی چیزیں ہوئیں، بلکہ پچھلے سال سے شروع ہو گیا تھا ابراہیم اکارڈ کا معاملہ. اس میں انہوں نے بہت سی ایسے لوگ یا بہت سی ایسی جو طاقتیں تھیں جن کو وہ سمجھتے تھے نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے، وہ بھی انہوں نے ان کو نیوٹرلائز کر لیا ہوا تھا. ان کو اور باقی بھی خطرات ان کو کہیں سے نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں بھی، 2012 میں بھی، 2008 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی، اور اس کے بعد چند سال پہلے بھی وہ غزہ کو ایک دفعہ اس طرح کی ہٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہیں سے ان کو تھوڑی سی فیس کرنی پڑتی ہے ریٹیلیشن، کہ وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ان کا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، وہ اس وقت شدید کرپشن کے چارجز میں مبتلا ہے. اس وقت اس پر 5 کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں برائب کا کیس بھی ہے، اور وہ اس وقت اس کا ٹرائل چل رہا ہے. بلکہ ایک پچھلے سال اس سے جو باقی وزارتیں تھیں اس سے وہ لے لی گئی تھیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ وہ بندہ ہے جو بہت پولیٹیکلی بہت ویک ہے. پچھلے 2-3 سال میں بلکہ وہاں پر 3-4 الیکشنز بھی ہو چکے ہیں، اور وہاں پر کوئی ایک پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں رہ رہی، اور وہاں پہ اس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ایسے موقع پہ ایک ایسا پرائم منسٹر جس پر بہت سارے کرپشن چارجز بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویسٹ کی بھی اور یہ جو صہیونی طاقتیں ان کی بھی خواہش رہی ہے جس بندے سے جتنا کام لینا ہوتا ہے، جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ایسا بندہ وہ تعینات کرتے ہیں جس کی جو باغ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس سے کوئی بھی کام لے سکیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ ابراہیم اکارڈ ہوا، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے ان کے جو 2 میجر پلانز ہیں، ایک گریٹر اسرائیل کا اور ایک مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا، وہ اب اس کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایک ایسا بندہ وہاں پہ لگایا ہوا ہے جو انتہائی کرپٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے کو تیار ہے. اس کو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ ایک موقع مل گیا ہے بالکل کہ میری ساری کی ساری جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس کی آڑ میں چھپ جائے، اور جو ہے وہ اٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے اس بہانے سے. اور اس وقت وہ اس کو جو کہا جائے گا، جو کیا جائے گا، وہ پیچھے سے اس کو کنٹرول کرنا وہ ظاہر بہت آسان ہے. دیکھیے ٹرمپ نے جو کام کیا، ٹرمپ نے جو ایک ماسٹر سٹروک ان کے مطابق کھیلا، وہ اس نے یروشلم کو پوری طرح اسرائیل کا حصہ بنا دیا. یہ اس نے اپنے دور حکومت میں کام کیا. گویا اب اس کے اندر کوئی اور کسی کا کوئی حق رہ نہیں گیا. بالکل. پھر اس کے بعد اس نے اپنی ایمبیسی وہاں منتقل کر دی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک پچھلی دور حکومت میں ہوا. اب اس دور حکومت میں جو بائیڈن ہے، اس سے بھی کوئی خیر کی توقع تو نہیں ہے. لہٰذا اب یہ جو معاملہ جو ہے، ایک تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ آپس میں کلیش ہوا، اور اس کی بنیاد وہ تھی جو 4 فیملیز کو جو ہے وہاں سے وہ ختم کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس میں ان کی وہی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اور علاقہ وہ کور کر لیں. رضا الحق صاحب، انٹرنیشنل میڈیا اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. جس طرح کہ حسن صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اسرائیل کے جہاں پہ بہت سارے گولز ہوتے ہیں اور وہ پریزنٹ کرتا ہے اپنے گولز کو مختلف طریقوں سے، اس میں سب سے امپورٹنٹ انڈر لائنگ گول جو اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو کہ اس کی لنچ پن ہے، وہ ان کا ایک مذہبی میتھولوجی اور ان کی ریزننگ ہوتی ہے. مذہبی عقیدہ اور مذہبی میتھولوجی ہے ان کی. جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ مسجد اقصیٰ کو گرانا، اس کے بعد 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا وہاں پہ، پھر یہ کہ گریٹر اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا، بڑھانا، آگے لے کے چلنا. ساتھ اس میں یہ کہ جو سیٹ آف دا ورلڈ ہے، پوری دنیا کی جو کنٹرولنگ پاور ہے، وہ یروشلم میں شفٹ کی جائے. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے تو یہ باقاعدہ اس کی اجازت دے دی نا ان کو، یہ کہہ کر کہ یہاں ایمبیسی بھی شفٹ ہوگی، اور یہی یروشلم اب کیپٹل سٹی ہوگا اسرائیل کا. اور الٹیمیٹلی ان کے مطابق پھر یہ کہ ان کو سیلویشن کیسے ملے گی جب ان کا مسیح آئے گا، جو ہمارے نزدیک دجال ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو انہوں نے بہت شروع سے ہی جتنے بھی سینٹرز آف پاور ہیں دنیا کے، جن میں پولیٹیکل سینٹرز آف پاور بھی ہیں، ایک زمانے میں برطانیہ تھا، بیلفور ڈیکلریشن وہیں سے آیا نا، پھر امریکہ آیا، پھر امریکہ کے تھرو کتنی ویٹوز کروائے انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور امریکہ کے تھرو ہی باقی اعلانات بعد والے کروائے. پھر فائنینشیل تمام جتنے کنٹرول کے ذرائع ہو سکتے ہیں، بینکس انکلوڈیڈ اور اسٹاک مارکیٹس انکلوڈیڈ، وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیے. سوشلی انہوں نے لیے. ملیٹریلی اس وقت اسرائیل آلموسٹ 5th یا 6th بڑا ایکسپورٹر آف ویپنز ہے دنیا کا، اور ڈرون ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ساتھ ساتھ میڈیا
میڈیا انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا سارے کا سارا. وہ تو پہلے بھی ان کے کنٹرول میں تھا لیکن اب انہوں نے اس طرح بریزنلی کنٹرول میں لیا اپنے کہ آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا اس حوالے سے کہ پہلے بھی ان کے کنٹرول میں تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مرتبہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں نا, چین آف ایونٹس کو سامنے رکھیں. دیکھیے الیکسا پر انہوں نے حملہ کیا. اب میڈیا چینلز میں سے چند ایک تھے, آپ کو الجزیرہ نظر آتا ہے, آپ کو TRT نظر آتا ہے, ترکی کا الصباح آپ کو نظر آتا ہے, اس کے علاوہ پریس ٹی وی ایران کا تھا, وہ بھی کافی جگہ تو بند ہو چکا ہوا ہے. اب RT رشیا کا جو ہے اس نے کچھ نیوز تھیں, کچھ تھوڑا سا بیلنسڈ اوپینین تھا. لیکن باقی جتنا میڈیا آپ کو نظر آتا ہے ویسٹ میں تو خاص طور پہ, پاکستانی میڈیا کی تو بات ہی نہ کرے, پاکستان سے باہر کون دیکھتا ہے اس کو. انٹرنیشنل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں نا, انٹرنیشنل میڈیا میں BBC ہو, CNN ہو, DW ہو جرمنی کا, فرینچ میڈیا ہو, چاہے وہ کنال ہو کوئی اور ہو, فاکس ہو, CBS ہو, جتنے بھی میڈیا کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت جوئش کنٹرول میں ہیں. اور جس طرح انہوں نے ریپرزینٹ کیا ان پورے واقعات کو, وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کس طرف انکلائنڈ تھا. اب انہوں نے کیچ فریزز کس طرح یوز کی, یہ میں آپ کو ایک چند مثالیں دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. دیکھیے اس کو پہلے نام دیا گیا عرب اسرائیل کانفلکٹ. اچھا ٹھیک ہے, کانفلکٹ کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جوئش عرب کانفلکٹ, مسلمانوں کا نام کہیں بھی نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ جوز اور مسلمان, جوز نے مسلمان پر ظلم کیا ہے, نہیں, کانفلکٹ ہو رہا ہے ایک جگہ پہ. اچھا, دوسری بات, اسرائیل کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. حملے تو اسرائیل کر رہا ہے ہر جگہ پہ, پہلے اس نے الیکسا میں کیے. اچھا, شیخ جراح میں جو ایوکشنز تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں, جو انلیگل سیٹلرز جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, غیر قانونی آبادکاریاں, کسی کو نکالتے ہیں تو آبادکاریاں اپنی بناتے ہیں نا, لیکن میڈیا ہمیشہ اس کو اس طرح ہی پورٹرے کرتا ہے. اچھا, ساتھ یہ کہ پھر جب انہوں نے غزہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایشو ہے اسرائیل کے لیے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ حسن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 2006, 2007, 2008, 2011 جب بھی اسرائیل نے فلسطین کے اندر, چاہے وہ الحرم الشریف ہو, یعنی الحرم الشریف کا مطلب ہے ٹیمپل ماؤنٹ, چاہے وہ ہو, چاہے یروشلم ہو, چاہے مغربی کنارہ ہو, چاہے مقدس مقامات مسلمانوں کے جو کہ آکوپائڈ پیلسٹائن میں موجود ہیں, وہاں پہ جب بھی اسرائیل حملہ ہوتا ہے تو میڈیا بیکلیش تو آنا ہوتا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. ٹھیک, لیکن وہ اس کو فوراً ڈائیورٹ کرتا ہے. اور ڈائیورٹ کس طرح کرتا ہے, غزہ کے اوپر حملہ کر کے. جب غزہ پہ حملہ کرتا ہے نا وہ, تو ڈائیورژن یہ پیدا کرتا ہے کہ یہاں پہ تو حماس موجود ہے, اور حماس جو ہے اس نے ہمارے اوپر راکٹس فائر کیے ہیں, اور حماس نے جو راکٹس فائر کیے ہیں ہمارے اوپر اور ہیومن شیلڈز بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ, تو ہم نے اس کا جواب دیا ان کو. حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے, یہ تو اس وقت انٹرنیشنلی ثابت ہو گئی ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر کہ نیتنیاہو کا جو اسپوکس مین ہے اس کا نام ہے آفر جنڈل مین. اس نے 2018 میں شام کے اندر جو وہاں داعش نے مظالم کیے ہوئے تھے اس کی ویڈیوز باقاعدہ ٹویٹر پہ پوسٹ کی, یہ نام دے کر کہ یہ حماس کر رہی ہے. ٹویٹر نے اس کو فیکٹ چیک یا ریالٹی چیک جسے ہوتے ہیں وہ دیا, جس کے اوپر اس نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کی. لیکن وہی پورا کیس تھا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بنایا اور اسی کو لے کے آگے چلے. اب وہ یہ کہیں بھی نام نہیں لیں گے کہ سویلینز کے اوپر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, میڈیا ہاؤسز کے اوپر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں, اور الجزیرہ کے تو آفیسز بے تحاشا انہوں نے تباہ کیے. AP ایسوسیٹڈ پریس جو ہے مغرب کا ایک ادارہ ہے, اس کے بھی انہوں نے آفیسز تباہ کر دیا, لیکن اس کا کوئی نام نہیں لے گا. اپنے جو ان کی طرف سے مثال کے طور پہ ہولوکاسٹ کی بات ہوتی ہے تو اتنا انہوں نے ریپیٹ کیا اس بات کو کہ لوگوں کو بھولنے نہیں دیتے, لیکن جو خود مظالم کرتے ہیں یہ فوری طور پہ کہیں نہ دوسری طرف ڈائیورشن کریٹ کر دیتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو. آپ یہ دیکھیے کہ حد تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, بین کیا ہے باقاعدہ. یہ فیس بک اس میں سر فہرست ہے اور جس نے کہ بےایمانی کے ساتھ, جی ہاں بےایمانی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. اور ایسے ایک انڈین جرنلسٹ ہیں بہت مشہور, رانا ایوب, فیمیل جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے
فیس بک پہ پوسٹ کی پیلسٹائن کے حق میں تو وہ ڈیلیٹ ہو گئی وہاں سے, آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو گئی. سیکنڈلی اگر دیکھیں یہ بات ایک طرح کہ وہ جھوٹ دکھا رہا ہے یا وہ غلط بات جھوٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ میڈیا کا کردار صرف اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ہینڈ ان گلو ہے, وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. کس طرح ساتھ دے رہا ہے کہ ٹویٹ آتی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ فورسز بھی اتار دی ہیں غزہ میں. اچھا, اس ٹویٹ کو پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے اور اگلے دن وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, ہم نے کوئی گراؤنڈ فورسز نہیں اتاری. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ اس لیے کی اور میڈیا پہ یہ باتیں اس لیے چلوائیں کہ جو حماس کے کمانڈرز ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھالیں, ان کو پتہ تھا کون کون پوزیشنز ہیں اور وہاں بمباری کی. انہوں نے وہی کیا جب انہوں نے پوزیشن سنبھال لی گراؤنڈ ٹروپس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے وہاں بمباری کر دی. اور اس حد تک دیکھیں کہ وہ ایک طرف میڈیا یہ کہتا ہے کہ یعنی کلیش ہے, کانفلکٹ ہے, اور ابھی تک دیکھیں کہ آلموسٹ 45% جو غزہ میں ہلاکتیں ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, اس میں سے 45% عورتیں اور بچے ہیں. تو یہ کون سا حماس ہے؟ یہ تو ان کی بدماشی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حماس جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. نام تو یہ لیتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں نا ٹویٹر ٹرینڈز کی جس طرح بات ہوتی ہے نا, تو جہاں پہ ٹویٹر ٹرینڈز یہ چل رہے تھے پیلسٹین انڈر اٹیک, الاقصی انڈر اٹیک, غزہ انڈر اٹیک, وہیں پہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ٹرینڈز ڈالنے شروع کر دیے اور ان کے باٹس ہیں اور پورا ٹویٹر, جب فیس بک ان کے ساتھ ہے اٹ مینس واٹس ایپ بھی ان کے ساتھ ہے, انسٹاگرام بھی ان کے ساتھ ہے, سارے کا سارا سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. کچھ ہمارے نادان لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب ویڈیوز صرف اس لیے کہ وہ ریٹنگز بڑھنی ہے تو اس لیے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھیں حماس نے اتنے اٹیکس کر دیے اور یہ کر دیا, اتنا نقصان پہنچا دیا, یہ بھی انہی کا مقصد سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا کوئی ہوا نہیں ہوتا. اور بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا میں تو جو رپورٹس آئی ہیں وہ انہی کی بیسس پہ تھیں جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے, اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے, جس طرح میں نے ذکر کیا نا 2018 میں جو سیریا میں ہوئے تھے, وہ ان کو لیبل لگا کر کہ یہ حماس نے کیے ہیں وہ ڈال دیا, وہی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھا لیا. تو انٹرنیشنل میڈیا تو ہینڈ ان گلو ہے, جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کا بھی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات اسٹیبلش پہلے سے تھی کہ وہ بھی اس پر بھی یہودیوں کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ دیگر چینلز کے دفتر بھی اڑا دیے اس لیے کہ کہیں سے بھی کوئی غلطی سے بھی کوئی سچ نہ دکھا سکے. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی آگے نہیں کہے گا تم نے کیوں اڑایا, نو ون کیئرز, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس لیے احتیاطاً اڑا دیا کہ وہ بھی سچ نہ دکھا سکے. ادھر سے سوشل میڈیا نے بھی بددیانتی شروع کر دی کہ اس نے بھی ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا شروع کیا. گویا یہ پوری طرح ایک جسے کہنا ایک دجالیت ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری سامنے آ رہی ہے, اور ہمارے پاس سورسز اور اس کے علاوہ انفارمیشن کے سورسز اور اب رہ ہی کوئی نہیں گئے, کیونکہ ہم وہاں تو موجود نہیں ہیں, ہم وہاں موجود نہیں ہیں. اور پچھلے اتنے سالوں میں ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ انہی چینلز پر ہو گئی ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں, اور اب سوشل میڈیا بھی سارا ان کے کنٹرول میں ہے, تو اس کے اوپر ہماری ڈیپینڈنسی ہوگی. لہٰذا اب وہ جو چاہیں گے وہ دکھائیں گے اور جس حد تک چاہیں گے وہ اس کو دکھائیں گے. رضا الحق صاحب اس میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. بہت سے ممالک, ابھی ہم اسلامی ممالک کی بات نہیں کر رہے, غیر مسلم ممالک, بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر کہ انسانی حقوق کی, انسانیت کی بات کی جاتی ہے اور بڑے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں. جی جی, ان ممالک کا رد عمل کیا ہے اس موجودہ ظلم کے اوپر؟ جی آصف صاحب دیکھیے, مغربی ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو 3-4 ایلیمنٹس, 3-4 ایسپیکٹس ان کو دیکھا جا سکتا ہے. یو ایس اے کی بات کریں تو ایک ببلیکل ریفرنس ہے بیسٹ. یو ایس اے از دا بیسٹ بیسیکلی, اس نے تو ہر صورت میں اسرائیل کا ساتھ دینا ہی ہوتا ہے. 1948 میں ہو چاہے اسرائیل جیسا قائم ہو, آج تک دیکھ لیں آپ, ہر طریقے سے اس نے دینا ہے. اور امریکہ میں کوئی بھی کسی بھی بڑے پبلک آفس میں, چاہے پبلک آفس وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہو, وہ اسرائیلی لابی کی سپورٹ کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے پینٹاگون میں آنا ہو, چاہے اس نے اپنے اس کا پورا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ یا تو نیو کانس کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے, زائنسٹس کے اور جوئش لابی کے ہاتھ میں. سیکنڈلی اس بیسٹ کے اوپر جو سوار ہے جس طرح میں نے ذکر کیا, وہ ببلیکل ریفرنس جو ہے, ایک اخلاق باختہ عورت حالت جو ہے اس کے اوپر سوار ہے, وہ اسرائیل ہے. وہ اس کو جس طرح چاہتی ہے موڑتی ہے اور یہاں پہ لے کے چاہتی ہے وہ چلتی ہے. دوسری طرف اب یورپ, اس لیے میں نے امریکہ تو بالکل علیحدہ کر دیا, اس نے تو جو بھی کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے. یورپ کی ایگزامپل لیں تو یورپ جو ہے اس کے اندر ناظرین کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ جو انیشل جوئش سیٹلرز ہیں وہ آئے ہی یورپ سے ہیں, ٹھیک, عاشق نازی جوز بھی جنہیں کہتے ہیں ہم. بیسیکلی تو یورپین جوز ہیں نا جنہوں نے آ کر بیلفور ڈکلیریشن کے بعد آباد کرنا شروع کیا,
آکیپائی کرنا شروع کیا فلسطین کو, اور آباد کاریاں جو اللیگل تھیں وہ بنانی شروع کی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو نتن یاہو کو دیکھ لیں, ان کے جو فارمر فارن منسٹر تھا لیبر مین, اس کو دیکھ لیں, جو اس وقت غزہ کے اوپر حملہ کرنے کا انچارج ہے جنرل بینی گینٹس, وہی جنرل بینی گینٹس جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی کا چیئرمین تھا, جو کہ اس کے خلاف لکٹ پارٹی کے خلاف لڑا تھا الیکشن میں, لیکن بعد میں اکٹھے ہوئے. اچھا, ان سب کی جینالوجی ہے, اگر آپ دیکھیں ان کا لینیج کیا ہے, یعنی کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے, وہ شجرہ نسب آپ کو ایسٹرن یورپ میں ملے گا جا کے. ان سب کا پولش, ہنگیرین, یہاں کے جوز تھے جو کہ یہاں پہ آئے, ہولوکاسٹ کا بہرحال جو بھی انہوں نے کیا بہانہ بنایا, جیسے بھی کیا یہاں پہ آ گئے. اچھا, اب اس میں فرانس میں دیکھیے, فرانس نے پروٹیسٹ پہ بین لگا دیا. بالکل ساتھ کھڑا ہے ان کے. صرف فرانس ہی نہیں, جرمنی نے بھی بین لگایا. اسرائیل کے خلاف جو کوئی بھی بات ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے, تو لہٰذا یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوں گے. ہاں, فرانس میں لوگوں نے پھر بھی توڑ کے پروٹیسٹ کیے ہیں, جرمنی میں البتہ نہیں ہوئے پروٹیسٹ بہت زیادہ اس حوالے سے. اچھا, EU جو ہے وہ پہلے سے ہی, یورپین یونین ایز اے باڈی پوری کی پوری, وہ پہلے سے ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور جس طرح امریکہ ویٹو کرتا ہے, اسی طرح نیٹو جو کہ ملٹری آرم ہے, وہاں پہ ابھی پچھلے دنوں یہ جو شیخ جراح اور اس کے بعد یہ الاقصی کے واقعات ہوئے ہیں, تو یورپین یونین کا ڈیلیگیشن باقاعدہ اس کو وزٹ کروایا گیا وہاں پہ. یہ دیکھیں, حماس کے راکٹس آ کے گرے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا, اور خود شاید مارے کچھ لوگ اندر وہاں کھڑے کر دیے. کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے یا کوئی اور ہے دوسرا آ کے بیٹھا ہوا. یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر باقاعدہ یہودیوں میں بھی ریسزم موجود ہے, بہت کلیئر ریسزم موجود ہے. ایک وہ جو کہ افریقن جوز آتے ہیں, ان کو بھی سیکنڈ گریڈ جوز سمجھا جاتا ہے. اچھا, اور کہہ رہے ہیں ان کو واپس نکال دو یہاں سے. صرف وہ جو خاص ایک زائنسٹ جوز ہے نا, جو آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے, پہلے یورپ سے آئے تھے اشنازی, اس کے بعد امریکہ سے بھی بہت سارے آئے, اور بہت سارے رشیا سے بھی آئے. جس وقت کولڈ وار اپنے پیک پر تھی نا, سوویت یونین اور امریکہ تو آپس میں لڑا کرتے تھے, لیکن اسرائیل کے معاملے میں دونوں آن دا سیم پیج ہوا کرتے تھے, وہاں پہ اپنے لوگ بھیجتے تھے. برطانیہ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور اب بھی ساتھ دے رہا ان کا. ہاں, کچھ آوازیں وہاں اٹھتی ہیں اس کے کوئی ہے ان کے خلاف, غیر مسلم ورلڈ میں کوئی خلاف ہے ان کے؟ آوازیں ہیں, بہت ساری آوازیں ہیں, فریگمنٹڈ آوازیں ہوتی ہیں. برنی سینڈرز کسی حد تک بول لیتا ہے جی, لیکن برنی سینڈرز ڈزنٹ میٹر ریئلی. ہاں, میں کہنے کا مقصد تھا کہ آواز, میں تو ایک ملک کی بات کروں, ملک کی بات ایز اے اسٹیٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو. یہاں تک کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, اب یوں کہہ لیں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی زیادہ تر ووٹس بہت سارے معاملات میں اسرائیل کو مل جاتے ہیں. اپارتھائڈ اسٹیٹ قرار دینے کے لیے جب بات ہوتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے اس کو. کوئی بھی اور ریزولوشن آ رہی ہو, امریکہ تقریباً 50 سے زیادہ دفعہ ویٹو کر چکا ہوا ہے اسرائیل کے اگینسٹ کوئی بھی جو اسرائیل کے حق میں ویٹو. جی ایگزیکٹلی. ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, بڑی اس کی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں کے, وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وار کرائمز کے اوپر بات ہوگی. اس نے یہ نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ وار کرائمز کے اوپر, چاہے وہ اسرائیل کے ہوں چاہے حماس کے ہوں, ان سب کے اوپر وار کرائمز پہ بات ہوگی, اسرائیل کے وار کرائمز. اور آپ کو پتہ ہے مدعا کس پہ گرے گا الٹیمیٹلی جا کے, اور مدعا الٹیمیٹلی جا کے حماس یا فلسطینیوں پہ گرنا شروع کر دینا ہے. رشیا اور چائنا وہ بھی چل کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے. رشیا اور چائنا انوالو نہیں ہوتے ان معاملات میں بہت زیادہ, آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا. کوئی ڈائریکٹ ایسی ریزولوشن لے کے آئیں, اور انوالو ہوں گے بھی نہیں, کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ اس انوالو ہونے. مختصراً ایک بات کر کے کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. کرسچنز کے انہوں نے پچھلی صدی کے آخر 19th سینچری کے آخر میں جا کے کرسچنز کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا تھا. جب پوپ نے ایگزونریٹ کر دیا تھا, پوپ نے کہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صلیب چڑھنے کا واقعہ, اس میں یہودیوں کا قصور نہیں تھا, رومن ایمپائر کا قصور تھا, جو رومن ایمپائر تھی اس کا قصور تھا. اس وقت سے کرسچنز اور خاص طور پہ جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں اور نیو کانز ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں, وہ تو ان کے ساتھ ہیں, رومن کیتھلکس بھی ساتھ مل گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک نیکسس ہے. گویا فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے, 100-150 سال بعد اس میں کوئی شک رہ ہی نہیں گیا ہوا. حسن صاحب, اب آتے ہیں امت مسلمہ کی طرف. جی, اور اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ لیڈر ہیں جو بڑی بڑی اونچی باتیں بھی کرتے ہیں, حقیقت میں کیا ہے امت مسلمہ کا رد عمل کیا نظر آیا ابھی تک؟ اچھا ایسا ہے
کہ مسلمانوں کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو پچھلے 50 سالوں سے یعنی جب سے وہ ایک مسلمانوں کی لیڈرشپ چاہے وہ انور سادات ہوں، معمر قذافی ہوں یا ذوالفقار بھٹو ہوں، شاہ فیصل ہوں، صدام حسین تھے، اور ان کی شہادت کے بعد، ان کو قتل کیے جانے کے بعد تو ان کے سامنے انہوں نے ایک بہت واضح تصویر کھینچ دی تھی کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی چون چرا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب شاہ فیصل نے ویسٹ پہ پابندی لگائی تھی آئل دینے کی، تو ہینری کسنجر نے ہنگامی وزٹ کیا تھا سعودی عرب کا، اور انہوں نے شاہ فیصل سے ملاقات کی تھی۔ تو شاہ فیصل نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم پہلے بھی دودھ اور کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، ہم دوبارہ دودھ اور کھجوروں پہ گزارا کر لیں گے۔ تو ہینری کسنجر نے کہا کہ اس نے بعد میں بات بتائی کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت جو موڈ تھا نا اس کا، شاہ فیصل کا، وہ بڑا یعنی سخت تھا۔ تو میں نے کہا کوئی بات جوک کرتا ہوں، میں نے کہا اگر میں واپس جانے کے لیے مجھے اپنے طیارے کے لیے آئل چاہیے ہوا تو کیا آپ وہ دیں گے؟ تو کہتے ہیں شاہ فیصل اور سیریس ہو گیا، اور اس میں جواب یہ دیا، اچھا میری بھی ایک خواہش ہے کہ یہ 1973 کا واقعہ ہے کہ میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ہینری کسنجر کے یہ الفاظ سننے کے بعد اس کے آسان خطا ہو گئے، اور اس کے بعد کیا نتائج نکلے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں، مسلمان لیڈرشپ، فار ایگزامپل عمران خان ہوں، ارتگان ہوں، میں ابھی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کسی حد تک بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، میں عرب ممالک کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ صرف یہ بیان ہی دے دیں کہ ہم اگلے جمعے کی نماز یا ہماری کیونکہ 3rd ہولیسٹ سائٹ ہے ہم وہاں پہ جا کے ادا کرنا چاہتے ہیں، کہ تو کیا دنیا کی طاقت کوئی روک سکتی ہے؟ کیونکہ مشرقی یروشلم جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے وہ آن پیپر تو ابھی تک فلسطین کا حصہ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل تو وہاں پہ قابض ہے۔ میرے خیال سے اگر یہ بیان بھی دے دیں، یہ بیان کبھی بھی نہیں دیں گے، اور ان کی کیا جان کو خطرہ ہوگا اس بیان کو دینے سے؟ اسرائیل کیا ان پہ حملہ کر دے گا اگر وہ ایسا کریں گے؟ وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے موسٹ سیکیور ٹارگیٹ ہوگا، اس کو تو کبھی نہیں کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کا کیا ریئیکشن ہم نے دیکھا وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے، اور وہ 1-2 باتیں ہی سامنے آئی ہیں، اور وہی میرے خیال سے وے فارورڈ ہوگا۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا کچھ اونچا بولنے والے جو ہستیاں ہیں مسلم ممالک کی، اس میں طیب اردوان صاحب سب سے سر فہرست آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ذرا ان پہ ہم 1 by 1 انالیسس کرتے ہیں۔ ترکی کے سفارتی تعلقات پہ کوئی اثر پڑا نہیں، آلموسٹ $2 بلین کے قریب ان کی ٹریڈ ہے آپس میں۔ بالکل یہ واقعہ ہوا، ترکی کے صدر نے بیان بھی دیا، فلاں بھی دیا، یہ بھی بڑا سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بڑی جذبات والی، لیکن ترکی کا اس وقت تک رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال جو بھی ان کا معاملات، انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کوئی چھوٹا سا سٹیپ بھی نہیں اٹھایا کہ جس کے آپ کہہ سکیں کہ یار کوئی سالڈ سٹیپ ہے، لیکن ایک کردار جو میں کہوں گا کہ وہ کافی حد تک پازیٹیو ہے کہ ان کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے TRT، اس نے جس طرح سے ان کے، کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت شاید الجزیرہ کے ساتھ اگر کوئی اسٹیٹ میڈیا ہے مسلمانوں کا جس نے ان کے مظالم کو بڑے واشگاف انداز میں دکھایا ہے تو وہ TRT ہے۔ لیکن اگر آپ کسی پریکٹیکل اسٹیپ کی بات کریں تو انہوں نے بیانات ہی دیے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کوئی اسٹیپ، اگر پریکٹیکل اسٹیپ کی بات کریں تو ہمیں افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ پاکستان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ایک تو خیر عمران خان نے تو سب کہا نا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن یہ کھڑا ہونا صرف زبانی حد تک تھا یا کیا ہے؟ کوئی سٹیپس حکومت پاکستان کے کوئی سامنے آئے اس حوالے سے؟ حکومت پاکستان نے تو جو شاہ محمود قریشی کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے تو صرف ابھی تک یہ کہا ہے کہ مسلم امہ کو اس معاملے پر ایک ہونے کی ضرورت ہے اور مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کسی حد تک پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان نے چائنیز جو فارن منسٹر ہیں ان کو کال کی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ UN سیکورٹی کونسل میں کچھ معاملات کو لے کے جائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ امریکہ رکاوٹ ہے اس میں، یعنی جو 15 اسٹیٹس ہوتی ہیں اس میں سیکورٹی کونسل میں، اس میں امریکہ صرف یہ قرارداد نہیں آنے دیتا کہ سیز فائر ہو، مطلب یہ کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں ہے، وہ سیز فائر کے بھی حق میں نہیں ہے۔ تو ظاہر اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سارے معاملات پری پلانڈ تھے، لیکن اگر وہی بات ہے، اگر آپ پریکٹیکل اسٹیپ کی بات کریں تو شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لیں۔ جو مسلم ممالک جنہوں نے کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے کوئی ریکنسیڈر کیا ہو اپنے تعلقات پہ؟
انہوں نے ریکنسیڈر تو نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے شاید ری ایٹریٹ کیا, ری افرم کیا ایگزیکٹلی. ایک صحافی جو یو اے کے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ٹویٹ کی کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو کیا مصیبت پڑی ہے, یہ الاقصی سے نکل کیوں نہیں جاتے, یعنی اس نے یہ اس حد تک ٹویٹ کی. اور خبریں یہ بھی آئیں کہ میں یو اے کی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے غزہ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو ہم ریکنسیڈر کریں گے, ان کے کچھ انرجی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں, اگر حماس نے سیز فائر نہ کیا تو ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. اور ایجپٹ کا بھی وہی معاملہ ہے, ایجپٹ نے اس حد تک تو کہا ہے کہ ہم بارڈر کھولیں گے, اور میرا تو خیال ہے بارڈر کھولنا بھی شاید انہی کی مدد ہے تاکہ میکسیمم فیملیز کو ایوکٹ کیا جا سکے, اور ظاہر ہے پھر ان کو ان کا مسکن بنایا جا سکے. وہ بیچارے جو آئیں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی, بالکل. جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک معاملہ ایران کا اور حزب اللہ کا ہے, لبنان کی طرف سے اللیجڈلی کچھ راکٹس وہاں پہ گئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ حزب اللہ کی طرف سے گئے ہیں, لیکن حزب اللہ کا بیان آ گیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور لبنان کی گورنمنٹ نے بھی کہا اگر کسی نے راکٹ فائر کیا تو ہم ان کو اریسٹ کریں گے, تو ایکشن لیں گے ان کے خلاف. اور حزب اللہ کا جو تھا اپنا غصہ وہ ختم ہو گیا, وہ مسلمانوں کے جو معاملات وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی حماس مقابلہ کرے گا, حماس مقابلہ کر رہا ہے, وہاں پہ راکٹس آ رہے ہیں, بڑا ایران اسلحہ مہیا کر رہا ہے. تو جو اسرائیل کا اسلحہ ہے وہ تو اس کے مقابلے میں تو ایک میرے خیال پتھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا, کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے آئرن ڈوم کا وہ 95% راکٹس کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے. وہ ایک ہلاکت ان کی ہوتی ہے تو اس کو ہوا بنا کر کم از کم کوئی 100 فلسطینیوں سے اس کا بدلہ لیتے ہیں, کیونکہ اب تک کم از کم بھی کوئی 1,500 کے قریب زخمی ہیں اور 200+ شہید ہو چکے ہیں. ایران کی بھی وہی بات ہے, ایران کی طرف سے بھی وہی جو ٹپیکل بیانات ہیں وہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کا آپ دیکھ لیں شاید, یا ان کا معاملہ کوئی پریکٹیکل معاملہ ہے یا کیا ہے, وہ تو پریکٹیکل سے میری مراد یہ ہے کہ کیا واقعی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کا اپنے بھی جب سائنٹسٹ اسرائیل نے قتل کیا تھا تو اس کا بھی وہ کیا بدلہ لے سکے تھے, ان کی بھی شاید وہ پوزیشن رہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ انہوں نے نیوٹرلائز کرنے تھے میکسیمم اپنے ہمسایوں میں, اور جو مسلمان طاقتیں تھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اب بالکل بھی قوت نہیں رہی, عربیوں میں تو بالکل نہیں رہی, اور اجمیوں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکیں. تو اس لیے وہ ان کا جو حوصلہ بہت بڑا ہوا ہے, اور وہ کسی بھی بیان کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے. ضیاء الحق صاحب, ابھی OIC کا ہوا ہے ایک انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے OIC کی, اس میں کوئی نتیجہ نکالا انہوں نے طے کیا ہو کہ ہم کوئی بائیکاٹ کریں گے, کوئی ہم اپنے ممالک سے جنہوں نے سفارتی تعلقات ہیں سفیروں کو نکال دیں گے, کچھ کریں گے, کوئی ایسی چیز OIC کی طرف سے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں آئی سامنے. اس میں OIC تو OIC جسے کہا جاتا ہے, بیسیکلی تو OIC کا اجلاس جو ہے وہ رسمی اجلاس ہی ہوتا ہے. اب OIC نے کسی معاملے میں کیا سٹیپ لینا ہے, کیا اقدام کرنا ہے, ہاں اس کے اندر انڈیویجول جو ممالک کچھ ہیں وہ اپنا کچھ, فار ایگزامپل ٹرکی نے کہا ہے کہ ایک پروٹیکشن فورس بننی چاہیے ایک علیحدہ بات ہے, بنائے گا کون, اصل کوشچن تو پھر وہی آ جاتا ہے نا. نہیں, لیکن ہم نے 57 ملکوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے, اس کے ایک کمانڈر بھی ہیں ہمارے, اور دیکھیے پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ 57 ممالک کی فوج ہے. بیسیکلی وہ 57 ممالک جو آپ, مجھے پتا آپ نے تو وہ سارکسٹیکلی کہا ہے کہ 57 مسلم ممالک ہیں تو فوج ہے ان کی, لیکن بات یہ نہیں ہے, 39 یا 42 ممالک ہیں میرے خیال میں جن کا اتحاد ہے, لیکن وہ صرف اور وہ اتحاد بھی ٹرمپ کے کہنے پہ بنا ہے. دیکھیے وہ فوجی اتحاد نہیں ہے صرف, اچھا وہ اتحاد اس میں 4 چیزیں آتی ہیں, اچھا, اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہ. ایک اس کا حصہ آئیڈیولوجیکل, دوسرا حصہ اس کا سوشل اور ایجوکیشنل. فوج ہوگا, فوج ہے ہی نہیں, وہ ایک الائنس ہے 39 to 42 ممالک. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. آئیڈیولوجیکل بیسس پہ کام کرنا ہے, کچھ سوشل اور ایجوکیشنل بیسس پہ کام کرنا ہے, کچھ ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے کام کرنا ہے, اور کچھ مسلم ممالک ان کے اندر جو ٹیررزم یا ایکسٹریمزم یا بہت زیادہ جو ایسے لوگ جو پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اپنے بندے ان کے مینڈیٹ میں غیر مسلم ممالک تو ہے ہی نہیں. گویا اسرائیل یا وہ چیز ان کے اس میں مینڈیٹ میں ہے نا. آئیڈیولوجیکلی بھی انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ آئیڈیالوجی وہ جو پولیٹیکل اسلام کی ہوتی ہے, اور آئیڈیالوجی وہ جس میں خلافت کی بات آتی ہے, اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح کیٹر کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. یہ چیز نہیں آنی چاہیے سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سلیبس کے اندر بھی مختلف ممالک میں یہ جو چینجز آئیں. ٹرمپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا, وزیر خارجہ تھا پومپیو, اور ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا پینس, وہ تو آن ریکارڈ ہے کہتے ہوئے کہ اب یہ
سعودی عرب کا جو سلیبس ہے وہ واشنگٹن سے بن کے آیا کرے گا. تو وہ تو بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور یہ اتحاد انہوں نے اسی لیے بنایا تھا مسلمان ممالک کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ ان کے نزدیک خطرہ بن سکتے ہیں ان کو چین کر دو. یہ گویا وہ چین کرو گے تو وہ بھی کس کا مقصد سرو کرے گا؟ سرو کرے گا کشمیریوں کے خلاف جو ہے اس کا, جو امریکہ کے خلاف کوئی ہے اس کا, جو کہ اسرائیل کے خلاف ہے کوئی اس کا. گویا اسرائیل کا ہی مقصد سرو کر رہا ہے. یقیناً نہیں سب ممالک کا مقصد سرو کرے گا. لیکن واپس آتا ہوں میں او آئی سی کے حوالے سے. دیکھیے اگر تو او آئی سی, یہ اب میں ایک بات کر رہا ہوں جو کہ پرابیبلٹی میں تو شاید نظر نہیں آتی لیکن خواہش ہو سکتی ہے, او آئی سی اگر اکٹھی ہو جائے ایک معاملے کے اندر اور یہ فیصلہ کر لے, اور اس کا ماڈل موجود ہے ہمارے پاس. اب معلوم ہے یہ جو ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا, اسرائیل بھی اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, نوم چاؤسکی نے یہ بات کی اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی, اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. اپارتھائڈ مینس کہ یہ ریسسٹ اسٹیٹ ہے, نسل پرستی پر بیسڈ ایک اسٹیٹ ہے. ساؤتھ افریقہ جب نسل پرستی پر بیس تھی, جہاں پہ کالوں کے لیے علیحدہ لین ہوا کرتی تھی اور گوروں کے لیے علیحدہ لین ہوا کرتی تھی, گوروں کی حکومت تھی, نیلسن منڈیلا کو جیل پہ ڈالا ہوا تھا. بہرحال بڑی لمبی ہسٹری ہے. اس وقت اس کے اگینسٹ پوری دنیا نے مل کر بوائیکاٹ کیا. بالکل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ کو کرکٹ میں بھی آنے کی اجازت دی تھی, ٹھیک ہے نا, ہماری قوم اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے اس بات کو. اچھا, اب اس کا نتیجہ نکلا آہستہ آہستہ اپارتھائڈ ختم ہو گیا وہاں پہ. اسی طرح کی ایک موومنٹ دنیا میں چلائی گئی کچھ عرصہ پہلے, موومنٹ چلائی گئی آئیڈیالوجیکلی, پریکٹیکلی ابھی تک نہیں چلی. اس کا نام ہے BDS. اچھا, بوائیکاٹ, ڈائیویسٹیچر, سینکشنز. اسرائیل کو بوائیکاٹ کرو, ٹھیک ہو گیا, اس کا مقاطعہ کرو مکمل طور پہ, ٹھیک ہے. ڈائیویسٹیچر کرو, وہاں سے جتنی انویسٹمنٹس ہیں نکالو, یو اے ای کے کنگال کرو ان کو. وہاں پہ یو اے ای کے ساتھ جتنے ان کے تعلقات ہیں, یا ترکی نے وہاں پہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور یا جتنے باقی ممالک نے, بہت سارے مسلم ممالک نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انویسٹمنٹیں نکالو. اور ان کا جو کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے ممالک کو بھی آن بورڈ لیا جائے. مثال کے طور پہ لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک آن بورڈ ہونے کے لیے تیار ہیں, افریقہ کے بہت سارے ممالک آن بورڈ ہونے کے لیے تیار تھے اس معاملے میں. یورپ تو شاید بہت سارا نہ ہو, لیکن کچھ ایسٹرن یورپ کے ممالک جو تھے وہ تیار ہو چکے ہوئے تھے اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈی بھی آتا ہے. اس کے بعد یہ تو تھا نا وہ ڈائیورسٹیچر. تیسرا سینکشنز لگاؤ اس کے اوپر, پابندیاں لگاؤ اس کے اوپر, بہت ساری جتنی بھی ہو سکتی ہیں پابندیاں لگاؤ. اب اگر مسلم ممالک ہی مل کر سب, یہ 57 جو مسلم ممالک ہیں یا 60 جتنے بھی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, وہ نیشن سٹیٹس جو بن گئی ہیں, لکیر کبھی ادھر ہو گئی تو 57 ہو گئے, ادھر ہو گئی لکیر 58 ہو گیا, پتہ نہیں 60 ہیں 57 جتنے بھی ہیں, مل جائیں سارے اکٹھے ہو کے, بوائیکاٹ بھی کریں, مقاطعہ بھی کریں, وہاں سے انویسٹمنٹس بھی ساری اپنی نکالیں, اور جو بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے وہاں سے بھی انویسٹمنٹس نکالنا شروع کر دیں. ایک دفعہ ہمت کریں تھوڑی سی, اور ساتھ پھر یہ کہ اس کے اوپر سینکشنز اپنی طرف سے لگائیں. تو امریکہ کیا اور یورپ کیا. ویسے معافی چاہتا ہوں حسن صاحب, وہ وہاں سے پیسہ نکالنے کی ہمت ہے. یہ جو امریکی بینکوں میں اور پتہ نہیں کون کون سے بینکوں میں کھربوں ڈالر ہمارے حکمرانوں کے, مسلم ورلڈ کے حکمرانوں کے, جنہوں نے کہ پیسہ غبن کر کے بھی بھیجا ہوا, ویسے ان کی اپنی دولت بھی بہت ہے, جی جی, ان کی اوقات ہے کہ وہاں سے نکال سکیں. جی جی. رضا صاحب, آپ کو میں کہوں گا کہ جب خلیفہ عبدالحمید کو, جو آخری خلیفہ تھے خلافت عثمانیہ کے, اس وقت انہوں نے خزانوں کے انبار ان کو پیش کیے کہ آپ ہمیں یروشلم میں دوبارہ آباد ہونے دیں, ان کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنا مقصد کیسے پورا کرتے ہیں, جو ان کی پچھلے 100 سال کی محنت ہے وہ آپ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں. مقصد ہے کہنے کا جس چیز جو مقصد انہوں نے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا 60 ملکوں میں, نیشن سٹیٹس میں, اور عرب نیشنلزم کو ان کو خواب دکھائے تھے, وہ اب ہم اس حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ اسے واپس آنا, وہ تو بلکہ جو اس وقت 1924 میں جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو تقسیم کیا اور نیشن سٹیٹس بنائی, اب تو حالات اس سے بھی بہت بدتر ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرف واپس آنا میری نظر میں بہت مشکل ہے. کہ رضاء الحق صاحب نے ایک جو ٹرم بتائی ہے نا, بالکل اس کے تحت یہ اگر واقعی کسی کو سبق سکھانا ہے بالکل تو یہ 3 اسٹیپس بالکل ہیں. لیکن میرا سوال رضاء الحق صاحب آپ سے بھی یہی ہے, میں نے بات سٹارٹ ہی اس طرح کی تھی کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اگر کچھ کرنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کا ماڈل موجود ہے. یہ غیر جنگی طریقہ ہے, یہ غیر جنگی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. ایک اور ماڈل بھی ہے, گورنمنٹ لیول کے اوپر میس پروٹیسٹس آرگنائز کیا جائیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں بتاتا ہوں کیا فرق پڑے گا. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک
جلسہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں اور آتے ہیں, اچھا آپ اسرائیل کے کاز کے لیے بلائیں لوگوں کو اچھا میس پروٹیسٹ کے اندر, اوکے, یہ پروٹیسٹ رجسٹر ہوگا دنیا میں, اس کا اثر پڑے گا دنیا میں. چلیں یہ بھی آپ ایک کہہ سکتے ہیں. میں صرف میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو کہا گیا نا فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں, اب مسلم حکمرانوں کی رگیں جہاں بھی پنجہ یہود میں ہیں. جی یہ بات صحیح ہے. ان کے ساری مفادات, ان کی ساری دولتیں, دیکھیں پوری دنیا میں جو مسلمان جو اس وقت حکمران ہیں جو بھی ہیں, یا تو وہ بادشاہتے ہیں جو اپنی طرح سے ایک طرح کے ظلم و ستم ہے, یا کسی نہ کسی کے حامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان ایک کلاسیکل مثال ہے کہ جتنا یہاں سے پیسہ جو یہاں پہ حکومت میں ہوتا ہے یا طاقت میں ہوتا ہے, حکومت سے بڑھ کے طاقت میں ہوتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں باہر کے ملک میں اس کو پیسے کو بھیجوں, کہیں نہ کہیں پراپرٹی لوں, تاکہ میں نے یہاں سے فارغ ہو تو سیدھا وہاں بھاگ رہے, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشینز ہوں, چاہے ہمارے کچھ اپنا کوئی اداروں کے لوگ ہوں, چاہے ہمارے عدلیہ کے لوگ ہوں. ویری سوری ٹو سے کہ سب نے آخری آرام گاہ جو ہے وہ وہی جگہ رکھی ہوئی ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں سے کوئی بھی, اب ان کے سارے بینک سودی ہیں, سارے بینک یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں, کہاں سے پیسہ نکالیں گے آپ؟ نہیں نکال سکیں گے. اصل بات ہی یہ ہے کہ اس وقت سچویشن جو امت مسلمہ کے اوپر یا کہہ لیں مسلم ممالک کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. شاہ ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا, صرف پاکستان کی ایگزامپل تو نہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایون اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, میں اس وقت اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے ہی بات کروں, سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مسلم امہ کے پاس تو کوئی اپنا بینک بھی نہیں ہے بڑا. ہم تو سودی بینکوں کے خلاف ہے نا ویسے بھی, لیکن نظام تو یہی چل رہا ہے نا دنیا میں. اپنا پیسہ بھی اس وقت انہی کے بینکس میں جا کے ڈالتے ہیں. سعودی عرب کا جتنا آئل نکلتا ہے یا کسی اور ملک کے جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا پیسہ انہوں نے وہیں پہ انہی بینکس کے اندر, انہی گروپس کے اندر, وہیں پہ جا کے رکھنا. ایون کمیونیکیشن آپ سیٹلائٹ آپ نے کہاں ہوسٹ کرنا ہے اس کی اجازت آپ لیں گے. ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے اس کی اجازت آپ لیں گے. یعنی کہ چینل ہوسٹ کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے ان سے پوچھ کے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری اوقات, اصل اوقات یہ ہے اس وقت. اچھا ایک بات, آخری بات, میں اس سے پہلے کہ میں امیر تنظیم اسلامی کو لائن پہ لوں گا اور اس سے بھی میں پوچھوں گا کہ اس حوالے سے ان کے ذہن میں کیا ہے رہنمائی. دیکھیں آپ نے ایک بات کی, بلکہ میں حسن آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ایک میسو پروٹیسٹ ہو. بالکل یہ ہماری حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم باقاعدہ ان کی حمایت میں, فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکل کے کھڑے ہوں, میسو پروٹیسٹ. لیکن آپ یہ سوچیں پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اس پروٹیسٹ کے اندر فس کریٹ کرتے ہیں. بالکل. پھر وہی لوگ اپنے ہی ملک کی گاڑیاں توڑتے ہیں, اپنے ہی ملک کے سائن بورڈز اور اشارے توڑتے ہیں. یہ ایک اور یعنی کہ گویا وہ بھی فردن نقصان اس کا اپنے ہی ملک کا ہوتا ہے. بالکل. یا تو ایسا ہو کہ بالکل خلوص سے نکلیں اور بالکل پرسکون انداز میں آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں اور دنیا دیکھے ہاں بھی اس ملک میں پروٹیسٹ ہوا ہے. ورنہ تو جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں تو مار دھاڑ اور وہ کام شروع ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ جو اسرائیل کی اور ویسٹ کی پالیسیز ہیں نا, یہ مسلمانوں کے لیے ڈبل ایجڈ سوارڈ کا کام دے رہی ہیں. ایک تو اس سے مقصد پورا کرتے ہیں اپنا کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا ہے. دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مسجد اقصیٰ ایک وہ پوائنٹ ہے مسلمانوں کا ان کے پاس کہ جب جیسے ہی ایک طرف مسلمان حکمران مسلط کرو سیکولر جو ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف عوام بے شک ریڈیکلائز ہو, ظاہر ہے جتنے سیکولر حکمران ہوں گے اتنا ریئیکشن عوام کی طرف سے آئے گا. تو وہ ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو چھیڑیں تو مسلمانوں کے میں ایک ابال پیدا ہو حکمرانوں کے خلاف, اور پھر وہ اس کیوس بالکل. اور اس کی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. لیبیا کی یہی مثال ہے, عراق کی یہی مثال ہے, اور وہ ایون اب جو انہوں نے سعودی عرب کا جو اب 2030 کا ویژن ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کا جو کچھ کر رہی ہے, سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو. تو اس میں کیا ہوگا, الٹیمیٹلی کیوس ہی ہوگا. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے, میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ لیول پر ان کو آرگنائز کیا جائے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہے, کم از کم یہ تو ہو سکے نا کہ کل جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اتنا کیا تھا. ابھی بھی فار ایگزامپل بہت سی چیزیں جو نان وائلنٹ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جنہوں نے BDS کی بات کی کہ ہم اگر UN کے جو فورمز ہیں مسلمان ملک 57 ملک ان کا بائیکاٹ سٹارٹ کر دیں
کہ ہم UN کے اجلاس میں نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل ان کا کلائمیٹ چینج کا انیشیٹو ہے اور بہت سے انیشیٹو ہوتے ہیں, ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں تو کتنی بڑی افیکٹ پہنچے گی ان کو. اسی طرح بہت سے ان کے مفادات ہیں یہاں پہ, ہم UN کی جو NGOs ہیں ان کے بہت سی چیزیں ہیں اس کو باقی ان کی پروڈکٹس بھی ہم چھوڑیں, بالکل جو بھی کر سکتے ہیں کریں, جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ایٹ لیسٹ ہم اس میں پاکستان اور ترکی خاص طور پہ اپنا کوئی میڈیکل مشن تو وہاں پہ بھیجے غزہ میں. اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں, کیونکہ وہاں پر ایک ہیلتھ کرائسس بھی کریٹ ہوا ہے اس سارے معاملے میں, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. تو اس وقت پاکستانی حکومت کو, کیونکہ ہم ظاہر ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی پہلے بات کریں گے, یہ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس چل رہا ہے, اس پہ ہم کم از کم آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ تو کریں کہ ہم اس وقت پریکٹیکل سٹیپس کیا لے سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑی اہم بات, اور پھر میں کروں گا آخری بات اس لحاظ سے. دیکھیں یہ کہا جاتا ہے پاکستان نے یہ جو ایٹمی پروگرام ہے کیوں لیا ہوا, کیا کس کام کا پاکستان, یہ آپ مجھے بتائیں. یہ بڑی بات جس کا دل میں آتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پھر کس کام کا اگر ہم ان کا تحفظ نہیں کر سکتے, کیا جواب ہے؟ یہ دیکھیں یہ بڑا نان پریکٹیکل اور یہ جذباتی سی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان یہاں سے اسرائیل کے خلاف, جو کہ تقریباً اگر کوئٹہ سے بھی سٹارٹ ہو, میزائل کے اندر لگا کے ایٹمی ہتھیار وہاں پہ مار دے اس کے اوپر, اسرائیل کے اوپر, اور وہ 14 منٹ لگتے ہیں. 14 منٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیٹرنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جب تک طاقت نہ ہو اور آپ کے پاس بہت سارے ممالک نہ ہوں آپ کے ساتھ تو آپ یہ یوز کریں. ایٹمی ہتھیار صرف ایک مرتبہ دنیا میں استعمال ہوا ہے, وہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور وہ USA نے کیا تھا, وہ کر سکتا تھا اس بات کو, ٹھیک ہے. تو ایٹمی ہتھیار والی بات تو ویسے ہی ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے فی الحال. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں, کم از کم فلسطینیوں کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے, وہ اپنی حمیت کی وہاں پہ جہاد جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, بلکہ تائید کرنی چاہیے. ان کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں, اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو ریزسٹ کریں. نیوکلیئر میزائل سپوز کیا تو وہ تو پورے اڑا دے گا سارے, فلسطینی بھی جائیں گے. دیکھیے اس میں تو سب جائیں گے, اس میں تو مسجد اقصیٰ بھی جائے گی, لیکن یہ تو بہرحال ایک نان پریکٹیکل سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو جذبات ہیں نا, جذبات ہیں لوگوں کے, وہ اس دیکھیں میں اس حسن نے یہ بات کی نا کہ وہ 2 دھائی تلوار ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بزدل ہیں, سارا کچھ ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کا اپنے حکومت اور اپنے اداروں پر سے بھی اعتماد ختم کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے ان ممالک کی طرف سے جس کی وجہ سے ان کو بھی موقع ملے کہ وہ یہاں پہ آ کے نقصان پہنچا سکیں ان ممالک کو. ترکی اس کی ایگزامپل ہے, پاکستان اس کی ایگزامپل ہے, اور پھر اندرونی طور پہ بھی ایسی کوئی خلفشار پیدا ہو, کیونکہ ان کے گروپس بہت جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے سلیپر سیلز بہت جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جو دعا ہے, ایک تو دعا ہے نا, دعا مومن کے لیے ہتھیار بھی تو ہے نا, تو یہ بھی ایک ایونیو ہے جس کو میس لیول کے اوپر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بات صحیح ہے. اچھا رضا اللہ صاحب, اب ہم ذرا تھوڑا امیر تنظیم اسلامی سے اب ہم رہنمائی لیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی مسلمانوں کے حوالے سے ہماری رائے عمل کیا ہے. ہمارے پاس لائن پر اس وقت موجود ہے جناب امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام آج جو ہے فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہے, تو میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ رہنمائی کیجئے کہ مسلمانان پاکستان بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم اس موجودہ حالات میں, موجودہ سچویشن میں اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑے اہم موضوع پر آج پروگرام منعقد کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کو یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ الکفرۃ ملت واحدہ, یہ سارا کفر ملت واحد ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور مغربی معاشرے, بے خدا تہذیب میں زندگی گزارنے والے, ان کی ڈویلٹی, ان کی منافقت کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے. ایک تو اس بات کو مسلم حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, جہاں تک امت کی سطح کی بات ہے, ایک اصولی ہمارا پیغام تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ایک جسم واحد کی مانند حدیث کے مطابق. تو جہاں کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہو ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے, جو ان کی اخلاقی تائید ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پر مسلم عوام کو اپنے اپنے ممالک میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے ظلم کے خلاف, اور اپنے حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کرنی ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ لائن میں گویا کہ عرب ممالک لگے ہوئے اور غیر عرب ممالک بھی
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے، تو اول تو ان حکمرانوں کے حوالے سے ہمیں ان کو غیرت دلانے اور ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات اس تعلق سے کہ بالخصوص پاکستان کا معاملہ، قائد اعظم نے خود فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی حرکت کی مسلمانان فلسطین کے ساتھ تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے۔ یہ اس ملک کے بنانے والوں کے سامنے کلیئرٹی تھی اس ملک کے رول کے اعتبار سے۔ ایک اور آصف صاحب میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں کہ آج آپ مسلم ممالک میں دیکھیے، جب کہیں خلافت کی بات اٹھتی ہے تو مسلمانوں کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ آج امت کے وہ افراد جو امت کا درد رکھتے ہیں وہ اس بات کے متلاشی ہیں کہ نظام خلافت قائم ہو۔ اس وقت ہم پر جو عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، کبھی کشمیر کا معاملہ ہو، کبھی فلسطین کا معاملہ ہو، کبھی بوسنیا کا معاملہ، کبھی چیچنیا کا معاملہ، بنیادی طور پر امت ایک بہت بڑی آزمائش اور عذاب کے کوڑے اس پر برس رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نمائندہ بنا کر کھڑا کیا۔ ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی نمائندگی کرنا، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا اور اس کے عطا کردہ نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ملک تو نام سے بھی ظاہر ہے اور اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو۔ آپ اس کو نظام خلافت کہیں، اسلامی انقلاب کہیں، غلبہ دین کہیں، جو الفاظ استعمال کر لیں، جب تک امت اس فریضے کو انجام نہیں دے گی جس کے لیے وہ کھڑی کی گئی، آج ایک ملک نہیں ہم دکھا سکتے دنیا کے سامنے 57 ملکوں میں سے کہ ہم بتائیں کہ آؤ دیکھو یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اس کی سزا ہمیں اصل میں مل رہی ہے، جس کے تعلق سے بہت ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اسلام کا ایک عادلانہ نظام پیش کریں، اور اگر یہ نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو امت کو مرکزیت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے مسلمانان پاکستان کے لائے عمل کہ آج یہاں اسلام کا نظام قائم ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور پھر ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں فوج دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے مثل ٹیکنالوجی میں دے رکھی ہے، مگر جب تک غیرت دینی نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہو، یہ اسباب استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو پائیدار حل ہے نظام خلافت کا قیام، تبھی انشاءاللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے اقوال سے بڑھ کر اعمال اور اقدام کی طرف جا سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج خلافت قائم ہوتی تو کیا اسرائیل کو یہ حرکت کرنے کی ہمت ہوتی؟ دیکھیے، خلافت کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت 57 لکیروں میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک مرکزیت ہوگی۔ جی ماضی میں آئیڈیل دور کی تم بات نہیں کر رہے، لیکن ایک خاتون پر جب ظلم و ستم ہوا اور اس کی آہ اور پکار اٹھی ہے تو وقت کی خلافت حرکت میں آتی ہے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں آتے ہیں، اور اسلام جہاں پر داخل ہوتا ہے تو اگر خلافت کا نظام واقعات قائم ہوتا، اس کی پشت پر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی۔ اللہ کی ذات غیور ہے، جب اس کے بندے اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ اگر نظام خلافت قائم ہوتا تو آج ساری امت مسلمہ مرکزیت پر ہوتی، اور امت کے وسائل مادہ پرستی کے لیے نہیں، دوسروں کو صرف کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی اور مسلمانوں کی داد رسی کے لیے استعمال ہوتے۔ تو حل یہی ہے کہ نظام خلافت کے قائم کرنے کی جد و جہد کو تیز تر کیا جائے۔ بہت شکریہ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا جو ہم نے اپنی عرضداشت پیش کرنے کی کوشش کی، انالیسس کیا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، حقیقتاً کیسے ہم با اثر ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ بہرحال اس پروگرام کے اختتام پہ ہم دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین، کشمیر، ان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور ان پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں، امت مسلمہ بھی اس قابل ہو جائے کہ جسے کہتے ہیں باقاعدہ طاقت کے ساتھ اس ایگریشن کو، اس ظلم کو جو ہے وہ روک سکے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔